شاکر رضوی ہے یاسی شاہ مژدہ بخشش کا سونا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ کی بیٹے کو نصیحت۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کا ذکر فرمایا۔ بڑی پیاری بات ہے، قرآن مقدس کی روشنی میں اسے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر ہم باپ ہیں، ہماری اولاد ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں ہے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہون عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کی نصیحت اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے اقوال دانائی سے بھرے ہوئے ہیں، انہی کا ایک قول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہی تو ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دینی امور کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز کے پابند رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی پابند نماز بنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ نماز یہ ایسا ذکر ہے کہ جس سے اللہ کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا ایک بہترین ذریعہ یہ نماز ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ بندہ جس طرف نگاہ ڈالے اسی کی جلوہ گری ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ خدا کو یاد کر سکتا ہے۔ لیکن غور فرمائیے کہ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے نماز کا حکم دیا، چنانچہ وہ فرماتا ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس سے پتہ چلا
کہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ بندے کا پورا وجود حالت نماز میں خالق کائنات کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی ہیں، اس کے کان قرآن مقدس سن رہے ہوتے ہیں، اس کی نگاہ سجدے کی جا پر ہوتی ہے، اور دل انوار و تجلیات ربانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ غرض کہ ایک بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمتاً مصروف ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر بندہ صرف اپنے خالق کا نیاز مند بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے اپنی یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں سے ہمیں اللہ سچی محبت عطا فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام